حج کے موسم میں اسلام کی دعوت دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش اسلام قبول کرنے کے بجائے برابر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہنے لگے، اور جب حج کا موسم آ جاتا اور لوگ مختلف علاقوں سے مکہ آتے تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے توبہ کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ کفار قریش تمام لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق نفرت ڈالنے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگو، یہ شخص تم کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور دین حق کی سچائی اور شرک و بت پرستی کی خرابی کو واضح کرتے رہے۔ بعض لوگ تو نرمی سے جواب دیتے، لیکن بعض لوگ بڑی سختی سے پیش آتے اور گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اسی حج کے موسم میں ایک مرتبہ قبیلے اوس و خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس تشریف لے جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمر بن لوئی خزائی کا دور آیا۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا۔ عمر مکہ کا بڑا دولت مند شخص تھا، اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا، اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان سے پوچھا ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمر بن لوئی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ چونکہ کعبہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی کی شروعات عمر بن لوئی خزائی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لوئی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اونٹیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس و خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کا حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کرے، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لے تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہاں واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔